ایک شخصیت وہ ہے کہ جس نے ملکی سطح پہ، نیشنل سطح پہ کام کرنا ہے۔ ایک شخصیت وہ ہے جس نے گلی محلے کی سطح پہ کام کرنا ہے۔ یہ بدعقیدہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ عالم ہوں گے، آپ کی خدمات ہوں گی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کتب میں کیا لکھا ہے، فتاوی جات کیا ہیں، جس سطح پہ کوئی آدمی کام کر رہا ہے اس کو اسی سطح پہ کام کرنے دینا چاہیے۔ کفر کا فتویٰ داغنے والا آج اپنے ایمان کی وضاحتیں دیتا پھرتا ہے۔ جس مقام پہ کھڑا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے مطابق سارے ہونے چاہیے۔ اپنی جماعت کے اکابر علماء سے بھی عرض کروں گا، وہ کوئی ضابطہ اور قانون طے کریں کہ کس آدمی کا مواخذہ کون سی شخصیت کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ عزیزان گرامی، ایک مکان بنانے والا شخص جب اپنا مکان تعمیر کرتا ہے، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دیکھنے والے اس مکان کی ظاہری حسن و جمال کو تو دیکھتے ہیں، لیکن اس مکان کی تعمیر میں بنانے والے نے جو محنت صرف کی ہوتی ہے، جو اس کی توانائیاں، اس کی محنتیں اور دل کی کیفیات اور جذبات جو شامل ہوتے ہیں، اس کی گہرائی تک شاید ہی کوئی پہنچ پاتا ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل حفظ القرآن کے مدرسہ سے لے کے علوم دینیہ کی تکمیل تک ایک شخصیت پہ جو محنت ہوتی ہے وہ اس کا استاد جانتا ہے، اس کی ماں اور باپ جانتے ہیں، تھوڑا بہت اندازہ اس کے ساتھ پڑھنے والوں کو بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دنیا کے نقشے پر وہ طالب علم عالم دین بن کے چمکتا ہے تو وہ پوری ملت کی آبرو ہوتا ہے، وہ اپنے دین کا نمائندہ ہوتا ہے، اور قدردان جب اسے دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس مکان کی چمک دمک دیکھ کر شاید حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ شخصیت کے وقار کو دیکھ کر حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں الزام تراشیوں، بد زبانیوں، بد کلامیوں کا کلچر پھر عام ہوتا ہے۔ گویا جیسے کہا جاتا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ شاید یہی صورتحال اس وقت مسلک اہل سنت و جماعت کی ہے کہ اس میں کوئی تنظیم ہو، تحریک ہو، کوئی جماعت ہو یا کوئی شخصیت ہو، جہاں اس سے محبت کرنے والے بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہیں ان سے نفرت کرنے والے اور ان سے حسد رکھنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نفرت، وہ حسد صرف اپنے آپ تک رکھیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ نقصان تب شروع ہوتا ہے کہ جب اس حسد کا، نفرت کا یا ناپسندیدگی کا اظہار کھلے عام شروع کر دیا جاتا ہے۔ سابقہ ادوار میں بھی ہمارے اکابرین کے مابین اختلاف رہے ہیں، لیکن وہ سنجیدہ فکر تھے، متحمل مزاج تھے، نرم دل تھے، حکمت و بصیرت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، لہٰذا مابین اختلافات کا چرچا کھلے عام نہیں کیا جاتا تھا۔ جس کی ایک زندہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مفسر قرآن علامہ سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی تصانیف میں کوئی ایسی باتیں لکھی گئیں جس پہ اس وقت کے اکابرین کو تحفظات تھے۔ گویا لاہور سے علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غالباً علامہ علی احمد سندھیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت علامہ اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شاید کو اور بزرگ بھی تھے، یہ گئے، ان سے ملاقات کی، اور وہ بھی وسیع الظرف شخصیت تھے۔ فرمایا یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، آپ لکھ دیں، جو کچھ آپ لکھ دیں گے میں اسے اپنی کتاب میں شامل کر دوں گا آئندہ ایڈیشن میں۔ تو اختلاف سابقہ ادوار میں بھی رہے ہیں، لیکن اس دور کا عجیب تماشا یہ ہے، ذاتیات کے سبب لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ ویڈیو بنا کے چڑھا دی جاتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں حضور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، صحت تندرستی عافیت والی زندگی عطا فرمائے، بزرگ عالم دین ہے، اسلاف کی نشانی ہے، حکمت و بصیرت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، معاملہ فہم آدمی ہے۔ ان کے متعلق لاہور کے ایک نوجوان نے کوئی گھنٹے کے قریب ایک ویڈیو بنا کے چڑھا دی، جس میں ان سے توبہ اور رجوع کا بھی مطالبہ کیا گیا اور بہت سارے ان کے متعلق تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا۔ مجھے ساتھیوں نے اس ویڈیو کے مین جو پوائنٹس سے وہ لکھ کر دیے کہ آپ فلاں فلاں مقام سے تھوڑا سن لیں۔ آپ یقین فرمائے، میں نے اس ویڈیو کو سننا شروع کیا، پہلا جو مقام تھا اسی کو جب میں نے چلایا تو اس میں جو کلمات تھے وہ میرے دل پہ یوں تیر بن کے لگے کہ ایک نوجوان آدمی، ٹھیک ہے آپ عالم ہوں گے، آپ کی خدمات ہوں گی، لیکن کچھ فرق مراتب کا بھی تو لحاظ رکھے نا۔ ان کے جو جملے تھے حضرت مفتی صاحب کے متعلق وہ اتنے شدید میرے دل پہ لگے، یعنی انہوں نے کہا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف حق ہے، آپ اختلاف کریں، لیکن اس طرح نہیں، یہ آداب اختلاف کے خلاف ہے۔ مجھ سے تو خیر بہرحال وہ گفتگو نہ سنی گئی، میں نے اسی مقام پہ وہ ویڈیو بند کر دی۔ خیر چونکہ ویڈیو موجود تھی تو اس وجہ سے اہل سنت و جماعت کے اندر ایک ہلچل، ایک انتشار کی کیفیت بن گئی۔ میں نہ تو پوری اہل سنت و جماعت کا ذمہ دار ہوں، اور نہ ہی میری اتنی حیثیت ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں پوری نمائندگی کرتا ہوں اہل سنت کی۔ میں صرف اپنے متعلقین اور محبین کے لیے یہ کچھ معروضات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس سطح پہ کوئی آدمی کام کر رہا ہے اس کو اسی سطح پہ کام کرنے دینا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص کی ڈیوٹی ہے مسجد کی صفائی کرنی، ایک شخص کی ڈیوٹی ہے مسجد میں اذان دینا، ایک شخص کی ڈیوٹی ہے مسجد میں جماعت کروانا، ایک شخص کی ڈیوٹی ہے خطبہ جمعہ دینا،
وہ حالات حاضرہ کے مطابق اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے قرآن و حدیث سے موتی نکال کے بیان کرتا ہے۔ اب اگر مسجد میں صفائی کرنے والا جمعہ پڑھانے والے عالم دین کو لقمے دینے لگ جائے اور اذان دینے والا امام صاحب کی غلطیاں نکالنے لگ جائے تو آپ خود ایمان سے بتائیں کہ کیا نظام چل پائے گا مسجد کا؟ اس مسجد کا نظم و ضبط تباہ ہو جائے گا، اس لیے کہ جنہوں نے اس مسجد کا نظم و نسق چلانا ہے وہی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ بالکل بے عین ہی میرے عزیزان گرامی، ایک شخصیت وہ ہے کہ جس نے ملکی سطح پہ، نیشنل سطح پہ کام کرنا ہے۔ ایک شخصیت وہ ہے جس نے گلی محلے کی سطح پہ کام کرنا ہے۔ گلی محلے کی سطح کا آدمی اگر نیشنل سطح کے آدمی کی ذات پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائے اور اس کے فیصلوں پہ تنقید کرنے لگ جائے تو نظام تباہ ہو جائے گا۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ کتب میں کیا لکھا ہے، فتاوی جات کیا ہیں، میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں میں سے جو بڑی عمر کے ہیں ان کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ جب قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ اس زمانے کے اسی طرح کے کچھ نوجوان مبلغین جو تھے انہوں نے فتوے داغے، اعتراضات کیے، اور پھر وہ اس شدت میں، اس سخت گیری میں اس قدر آگے بڑھے کہ یہاں بھاٹی چوک میں کھڑے ہو کے کسی نے کہا تھا کہ یہ کافر ہے نورانی، کفر کا فتویٰ داغ دیا اور کہا یہ بدعقیدہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ زمانہ بیتتا گیا، ہم نے پھر وہ دور دیکھا کہ وہ کفر کا فتویٰ داغنے والا آج اپنے ایمان کی وضاحتیں دیتا پھرتا ہے۔ شاید وہ اس زمانے کا شیر تھا، آج اس کے جلسے میں 10 آدمی بھی نہیں جاتے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو جس مقام پہ کھڑا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میرے مطابق سارے ہونے چاہیے۔ حالانکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، ہر آدمی کا اپنا ایک سٹیج ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے، ان کے علم میں مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کے کہ یہ مسلک کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن جب یہ اس طرح اپنے بزرگوں کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر لیں گے اور پھر لہجہ اتنا توہین آمیز ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کی شخصیات خود متاثر ہو جائیں گی، متنازع ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے میں اپنے اہل محبت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس ماحول میں آپ اپنی توانائیاں ان اختلافات میں صرف کرنے کی بجائے خدمت دین کے مثبت کاموں میں صرف کریں۔ اور میں اس موقع پہ اپنی جماعت کے اکابر علماء سے بھی عرض کروں گا وہ کوئی ضابطہ اور قانون طے کریں کہ کس آدمی کا مواخذہ کون سی شخصیت کر سکتی ہے، کس سطح کے آدمی کو حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ کس سطح کے آدمی کو کٹہرے میں کھڑا کر دے اور اسے رسوا کر دے زمانے کے سامنے۔ خدا را آپ مل بیٹھیں، کوئی حکمت عملی مرتب کریں، ایسے قوانین اور ضابطۂ اخلاق طے کریں، اور اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو اختلاف کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم تو خادم ہیں، علماء سے محبت کرنے والے ہیں، مشائخ سے محبت کرنے والے ہیں، ادباً عرض کر سکتے ہیں ہاتھ جوڑ کے خدا را اکابر سر جوڑیں اور ضابطۂ اخلاق طے کریں تاکہ میری ملت مزید انتشار سے بچ سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دائرہ کار کے مطابق دین متین کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔